80 نمبر وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين۔ ہم قبر کے عذاب کو مانتے ہیں اس شخص کے لیے جو عذاب کا مستحق ہے، منکر اور نکیر کے سوال کو جو قبر میں وہ کریں گے اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں اور نبی کے بارے میں، ہم اس کو مانتے ہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے منقول ہے۔ یہاں کئی ایک باتیں سمجھیں۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ قبر میں عذاب کے لیے یہاں لفظ اہلاً استعمال کیا ہے۔ ہمارے ہاں اردو زبان میں اہل کا لفظ عموماً وہاں استعمال کرتے ہیں جو اچھی چیز ہو، تو یہ شخص فلاں چیز کا اہل ہے، یعنی اچھی چیز دینی ہو لفظ اہل۔ اور اگر عام لفظ استعمال کرنا ہو اچھی ہو یا اچھی نہ ہو تو وہاں لفظ استحقاق استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں اہلاً کا ترجمہ اردو میں اہل نہیں کرنا، عذاب قبر اس کے لیے مانتے ہیں جو عذاب کا اہل ہو۔ کہتے ہیں نا اس شخص میں اہلیت ہی نہیں تھی، آپ نے کیسے اس کو عہدہ دے دیا؟ یہ ہمارے اردو کا عرف اور محاورات ہے، اس لیے یہاں اہلاً کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو معنی کریں گے مستحق۔ یہ میں اس لیے وضاحت کے ساتھ سمجھا رہا ہوں کہ جو لفظ عربی میں استعمال ہو یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زبان میں استعمال ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں۔ عربی زبان میں لفظ ہلاک عام ہے، خواہ وہ تباہ ہوا ہو اور خواہ وہ اچھے طریقے پر ختم ہوا ہو۔ اس لیے عربی زبان میں لفظ ہلاک کو اچھی موت اور اچھی نہ ہو اس پر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہلاکت کا لفظ اس پر استعمال کرتے ہیں کہ جو اچھی طرح فوت نہ ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، فلاں شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ اب یہاں ہلاک ہونے کا معنی یوں تو بڑے اچھے طریقے سے اس کو موت آئی ہے، تباہ کر دیا ہے، یہ ہلاک کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ لیکن عربی میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حتیٰ اذا ہلک، اب دیکھو یہاں لفظ ہلک آیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں ہلک کا معنی انتقال ہے، اور ہمارے ہاں جب یہ بتانا کہ شخص فوت ہو گیا ہے تو وہاں لفظ ہلک کا استعمال نہیں کرتے۔ لفظ ہلک کہتے ہیں جب عام روٹین وائز سے ہٹ کر کوئی انسان جائے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو لفظ عربی میں ہو جب اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو یہ ضرور دیکھا کریں کہ عرب محاورات میں یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ہماری زبان میں اس کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ دوسری بات سمجھیں کہ قبر کسے کہتے ہیں۔ قبر میت یا میت کے اجزاء کے مقر کا نام ہے۔ جہاں میت خود ہو وہ بھی قبر، یا میت نہ ہو میت کے اجزاء ہوں وہ بھی قبر۔ جب یہ قبر کا معنی سمجھ جائیں گے اب عذاب و ثواب قبر پر ہونے والے اشکالات کا وجود ختم ہو جائے گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جس جگہ مردے کو دفن کرتے ہیں یہ قبر ہے اور ثواب و عذاب یہاں پر ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ جس کی قبر نہیں ہے کیا اس کو ثواب و عذاب نہیں ہوتا؟ مثلا ایک شخص تھا وہ پانی میں گرا اور اس کے اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے، اس کو تو قبر ملی ہی نہیں ہے۔ ایک شخص تھا اس کو جانور نے کھایا اور فضلہ بنا کے کھانے کی جگہ سے نکال دیا، اس کو تو قبر نہیں ملی۔ ایک شخص تھا اس کو جلایا اور جلا کے اس کی راکھ کو بہا دیا، اس کو تو قبر نہیں ملی۔
تو کیا ان کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ ہم کہتے ہیں اس اعتراضات کی بنیاد قبر کا معنی نہ سمجھنا ہے۔ قبر کہتے ہیں جہاں میت ہو یا میت کے اجزاء ہوں۔ اگر کوئی شخص پانی میں گرا اور اس کے اجزاء پانی میں تحلیل ہو گئے تو فنا نہیں ہوئے، اجزاء تحلیل ہو گئے، اور جہاں جہاں اس کے اجزاء پانی میں چلے گئے ہیں یہ ساری اس کی قبر ہے۔ کسی کو جلایا یا کوئی جل گیا اور اس کا وجود اور جسم راکھ ہو گیا تو جہاں جہاں وہ راکھ بکھرے گی وہی اس کی قبر ہے۔ اگر کسی شخص کو جانور نے کھایا اور فضلہ بنا کے پخانے کی جگہ سے نکال دیا تو جہاں جہاں اجزاء جائیں گے وہی اس کی قبر ہوگی۔ تو قبر کا معنی عام ہے۔ اب دنیا میں کوئی شخص آپ نہیں ثابت کر سکتے کہ جس کو قبر نہ ملتی ہو، قبر تو ہر ایک کو ملتی ہے۔ اس پر اب ہونے والے سارے اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ اگر ایک جگہ پر جہاں میت کو دفن کیا ہے چند دن بعد تو وہاں بھی میت کا جسم نظر نہیں آتا، وہ بھی مٹی میں مل جاتا ہے، چند دن بعد دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو پھر یہ اعتراض کرنے کی ضرورت کیا ہے کہ جب کسی کو جانور نے کھا لیا، کوئی پانی میں گر گیا اجزاء تحلیل ہو گئے، کوئی جل کے راکھ ہو گیا، یہ تین سوال کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو قبر میں دفن کیا ہے چند دن بعد تو اس نے بھی مٹی بن جانا ہے، تو پھر آپ نے کون سا پہاڑ اٹھایا ہے یہ سوال تین کر کے، سوائے اس کے کہ شبہات کے اندر امت کو ڈالیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جو قبر میں دفن ہوا ہے چند دن بعد تو اس نے بھی مٹی بن جانا ہے نا، اس کا جسم بھی نہیں ہوگا، تو پھر نئی تین باتیں آپ نے کون سی کہہ دی؟ اب اگر ایک سوال ذہن میں رکھیں، اب اگر کوئی شخص اس کو جانور کھا لے اور وہ جانور کے معدے کی غذا بن گئی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اگر اس کو قبر کا عذاب ہوتا تو جانور تڑپتا، جانور کو تکلیف ہوتی، جانور کے پیٹ کے اندر ایک جہنم بنی ہوئی ہے، جانور کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہو رہا، قبر کا عذاب نہیں ہو رہا۔ کیا معنی اس کے جسم کو کچھ نہیں ہو رہا، سب کچھ اس کی روح کو ہو رہا ہے۔ جو آپ ذہن نشین فرمائیں، دیکھیں یہ انسان کا جو جسم ہے اس کا اوپر کا حصہ ہے کھال، اس کے متصل نیچے ہڈی ہے، ہڈی کو شدید تکلیف ہوتی ہے اور کھال کو احساس بھی نہیں ہوتا، کھال کو شدید تکلیف ہوتی ہے، ہڈی کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو آنے والا جانور تو ہمارے جسم کا حصہ نہیں ہے، اس کو عذاب ہو اور جسم کو احساس نہ ہو اور آپ کو اشکال ہو رہا ہے، تو یہ جو کھال اسی جسم کا حصہ ہے، نیچے ہڈی اسی جسم کا حصہ ہے، اس کھال کے اندر تکلیف ہو ہڈی کو احساس بھی نہیں ہوتا، ہڈی میں تکلیف ہو کھال کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو ایک چیز کے تکلیف مبتلا ہونے سے دوسرے کو احساس نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں، اس ایک کو بھی تکلیف نہیں ہو رہی، اس لیے یہ فضول لچر قسم کا سوال ہے اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں۔ اور یہ ساری باتیں صرف اس وجہ سے کی جاتی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ قبر کے اندر عذاب اور ثواب روح کو ہوتا ہے، جسم کو نہیں ہوتا، صرف سارے سوالات یہ بتائے جاتے ہیں۔ تو ایک قبر کا معنی اچھی طرح سمجھ لیں، اور یہ ایک بندہ دفن ہی نہیں ہوا، جیسے فرعون ہے وہ تو باہر پڑا ہوا ہے، تو پھر اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ ہم نے کہا آپ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو قبر کا معنی سمجھ نہیں آ رہا۔ قبر کہتے ہیں جہاں میت ہو یا میت کے جزا ہوں وہی قبر ہے۔ فرعون جس بخش کے اندر پڑا ہے اس کی وہی قبر ہے، وہیں اس کو عذاب و ثواب ہوتا ہے۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں اور پھر سمجھانے کے لیے بار بار کہتا ہوں کہ معترض اعتراض اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عقیدہ سمجھ نہیں آیا ہوتا، اور ہم جواب اس لیے نہیں دے پاتے کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا ہوتا، دونوں ایک طرح کے ہوتے۔ اس کو سمجھ آ جاتا تو شاید سوال چھوڑ دیتا، اور ہمیں سمجھ آ جاتا تو شاید ہم جواب دے لیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عقائد کو سمجھایا جائے تاکہ ان کی بھی ذہن سازی ہو جائے اور ہمیں بھی جواب دینے کا سلیقہ آ جائے۔ ایک بات قبر کا معنی کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 2 برزخ کا معنی کیا ہے؟ کبھی اس کو عذاب قبر کہتے ہیں، کبھی عذاب برزخ کہتے ہیں، کبھی حیات قبر کہتے ہیں، کبھی حیات برزخ کہتے ہیں۔
کبھی قبوری حیات کہتے ہیں، کبھی برزخی حیات کہتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ کہتے ہیں جی فرعون کو دیکھو، وہ اسی زمین پر ہے اور ہم بھی اسی زمین پر ہیں، تو برزخ میں تو وہ نہ ہوا نا، وہ بھی تو اسی زمین پر ہے، وہ کیسے برزخ میں؟ برزخ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نمبر ایک مکان، نمبر دو زمان۔ مکان کا مطلب سجین جو 7 آسمانوں سے 7 زمینوں سے نیچے ہے، اور علیین جو 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ سجین سے لے کر علیین تک یہ مکان ہو، اور موت سے لے کر حشر تک یہ زمان ہو۔ جب یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ ہم اسی زمین پر ہیں، یہ جو مردہ دفن ہو رہا ہے اسی زمین میں دفن ہو رہا ہے، وہ برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برزخ دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک مکان سجین سے علیین تک، نمبر دو زمان موت سے لے کر حشر تک۔ ہمیں بھی یہ مکان ملا ہوا ہے، اور جو فوت ہو گیا اس کو بھی ملا ہوا ہے۔ ہم برزخ میں اس لیے نہیں ہیں کہ ابھی برزخ کا زمانہ شروع نہیں ہوا، اور وہ اس لیے برزخ میں ہے کہ اس کو برزخ کا زمانہ بھی مل گیا ہے۔ تو برزخ صرف مکان کا نام نہیں ہے، بلکہ برزخ مکان اور زمان کے مجموعے کا نام ہے۔ تو یہ زمین اس کے لیے ظرف مکان ہوتی ہے، اور موت سے لے کر حشر تک اس کے لیے ظرف زمان ہوتا ہے۔ زمان اور مکان دونوں مل جائیں تو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ اب وفات کے بعد لوگ برزخ کے اندر ہے، اسی زمین کے اوپر ہو، اور جب تک وفات نہیں آتی اس وقت تک بندہ برزخ کے اندر نہیں ہے، خواہ اس کو 7 زمینوں سے نیچے لے جاؤ، وہ تب بھی برزخ کے اندر نہیں ہوگا۔ برزخ میں تب ہوگا کہ مکان بھی ملے اور زمان بھی ملے۔ برزخ کے حوالے سے ایک بات اور سمجھیں۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، اور اس دنیا میں پردے کا اصول یہ ہے کہ وہ آنکھ کے سامنے ہوتا ہے۔ آنکھ کے سامنے ہم ہسپتال میں اپنی والدہ کو لے کر جاتے ہیں اور والدہ پردہ کر لیتی ہے۔ پردے کا معنی یہ ہے کہ والدہ اپنے چہرے پر کپڑے کو لٹکا لیتی ہے، یہ ہماری امی جان پردے کے اندر ہے۔ اب پردے کا اصول کیا ہے کہ جو پردے کے اندر ہو اس کے احوال باہر والے کو نہ پتہ چلیں، یہ ہے پردہ، اور اگر اس کے احوال باہر والے کو پتہ چلیں تو یہ پردہ نہیں ہے۔ لیکن جو پردے سے باہر ہے اس کے احوال اس کو معلوم ہو جائیں جو پردے میں ہے، تو یہ پردے اور برزخ کے خلاف نہیں ہوتا۔ والدہ ہمارے ساتھ ہے، ہم چیک اپ کے لیے لے کر گئے ہیں، والدہ نے پردہ کیا ہوا ہے، ڈاکٹر ہماری والدہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ ہماری والدہ پردے میں ہے، لیکن والدہ ڈاکٹر کا چہرہ دیکھ رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب پردے میں نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ جب انسان مرتا ہے تو کہتے ہیں اس کے پیچھے پردہ ہے، اس کے پیچھے پردہ ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہے کہ جب میت کے پیچھے پردہ آ گیا تو میت برزخ میں ہے، ہم برزخ میں نہیں ہیں۔ اب برزخ کا ضابطہ کیا ہے کہ جو برزخ میں ہے، پردے میں ہے، وہ پردے سے باہر والے کو دیکھ لے تو برزخ کے خلاف نہیں ہے، اور باہر والا جو پردے میں ہے اس کو دیکھ لے تو یہ پردے کے خلاف ہے۔ اب جو مسند احمد کی روایت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کو پہچانتا تھا اور وہ فوت ہو گیا، اور جس کو پہچانتا تھا وہ اس کی قبر پہ آ کر سلام کرے، تو جو قبر میں میت ہے اس سلام کرنے والے کو پہچان لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیسے پہچان لیا؟ ہم تو نہیں دیکھ رہے، وہ کیسے دیکھ رہے؟ بھائی پردے میں وہ ہے، ہم پردے میں نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سواه۔